الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. یہ لاکھوں سے اوپر مجمع ٹھاٹھے مار رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان. ہم آل انڈیا مشائخ بورڈ کی جانب سے اور صدر محترم حضرت علامہ مولانا سید محمود اشرف صاحب قبلہ اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید محمد اشرف میاں صاحب پٹوچوی کی طرف سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس کانفرنس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم امن و سکون کے ساتھ جہاں جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. محترم حضرات، ہم اور آپ آل انڈیا مشائخ بورڈ کی آواز پر جمع ہو گئے ہیں اور ہم نے نہ سردی کی پرواہ کی، نہ ٹھنڈک کی پرواہ کی، نہ کوہرے کی پرواہ کی. تمام صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کی محبت میں نکل پڑے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات، ہم وعدے کرتے ہیں اور سی بی آئی ایل آئی یو کے لوگ اور ارباب حکومت شہر کے ذمہ دار حضرات اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ کانفرنس کسی کی مخالفت میں نہیں ہو رہی بلکہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے ہو رہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے سبحان اللہ کا بلند آواز سے آپ پورے بھارت میں چلیے، ہر شہر میں انکوائری کیجیے تو الحمدللہ ہماری 80% مسجدیں ہیں، 80% عیدگاہیں ہیں اور مزارات درگاہیں ہیں تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے سنیوں کے. عوام میں یہی عالم ہے. ہم بہت دنوں سے آواز دیتے آ رہے ہیں، ہمارے ذمہ دار علماء بتا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے. ہم نے سینٹرل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ سب سے مطالبے کیے اور بتایا کہ ہم 80% ہیں، لہذا جو جتنی اکثریت میں رہتا ہے اس کو اتنی ہی نمائندگی ملنا چاہیے. جب ہماری تعداد یہ ہے تو آج شہر مراد آباد اور یو پی، ایم پی، تمل ناڈو، کرناٹک، ہماچل، ہریانہ، پنجاب، کشمیر، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، دہلی، مہاراشٹر، کونے کونے سے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے نمائندے اس کانفرنس میں شرکت فرما رہے ہیں. اس موقع پر ہم گورنمنٹ سے جو مطالبہ لے کر آئے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن ہم بتا دیں کہ یہ جو بے چینیاں ہم نے محسوس کی، ہمارے حقوق مارے گئے، ہماری مسجدیں چھینی جانے لگیں، ہمارے مزارات جن سے ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا ان مزارات پر ان کا تسلط ہو گیا. یہ بے چینی اور بے قراری محسوس کیا قائد ملت اور اشرف ملت نے. انہوں نے علماء اہل سنت کو آواز دیا اور آواز دینے کے بعد آج صنعتی شہر مراد آباد میں ہم اس گراؤنڈ میں سب جمع ہیں. ایک وقت آیا تھا اس ملک میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی، پیغمبر کو اپنی طرح کہا گیا، مر کر کے مٹی میں مل گئے، یہ بکواس کی گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کرا سکتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بخشش نہیں کروا سکتے، وہ مجبور محض ہیں. طرح طرح سے جب پروپیگنڈے کیے گئے
भारत के अंदर उत्तर प्रदेश मचल उठा, यूपी तड़प गया, पूरे हिंदुस्तान में बेचैनी थी। उस वक्त खड़े हुए बरेली से आला हजरत फाजिल बरेलवी, और उन्होंने खड़े होकर के तमाम बाकी अकायद का रद्द फरमाया, और रद्द फरमाने के बाद इतना पूरी दुनिया को बता दिया कि हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो मदीने वाले के नाम पर मर जाने में आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद सिलसिला अशरफिया हुजूर आला हजरत अशरफी मियां, हुजूर सदरुल अफाजिल, हुजूर सदरुल शरिया, शेर बशा अहले सुन्नत, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, इन बुजुर्गों ने जब ये पैगाम लेकर के सामने रखा तो हमारी सुन्नी आवाम को आसानी से समझ में आ गया कि किसी वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। यह आपने अच्छी तरह समझ लिया, ये बात तो आपने समझ ली। लेकिन आज कायदे मिल्लत उलमा अहले सुन्नत अब आपको बाज़ाब्ता ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह इनकी इमामत कबूल नहीं है, इसी तरह इनकी क़यादत हमें मंजूर नहीं है। अब अपने हुकूक के लिए हम खुद गवर्नमेंट से जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे और अपना हक मांगेंगे। मोहतरम सामीन किराम, गौर फरमाएं, हज कमेटी में हमको सिफर कर दिया गया, वक्फ बोर्ड में हमको खत्म कर दिया गया। जो तमाम सरकारी मराहत हैं इन लोगों ने अपनी झोलियों में रखा और सुन्नी बगैर दस्त पाके नजर आने लगा। आज हम बहुत बहुत मुबारकबादी देते हैं कायदे मिल्लत और खानवादे अशरफिया को कि इन्होंने हिंदुस्तान भर के उलमा को मुत्तहिद किया और ला करके की इत्तेहाद का पैगाम आज हमारे सामने रखा गया कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो क़यादत के रास्ते से हमसे इमामत करवाना चाहते हैं, अब हम उस साजिश को भी नाकाम बना देंगे। क़यादत ये कर रहे हैं, मस्जिद में हमारे कब्जा इमाम अपना ला के रख देते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, 4-5 घर सुन्नी शरीयतीदा मुसलमान के हैं तो जबरदस्ती उनको नमाज पीछे पढ़ना पड़ता है। मोहतरम सामीन किराम, लेकिन जब क़यादत ये उलमा अहले सुन्नत करेंगे तो वाज़े तौर पर अपने हुकूक हम सबको मिलेंगे। हमारा ये पैगाम अहले सुन्नत वल जमात का और ये इस्लाम किस तरह हिंदुस्तान में फैला है। हज़रात, कोई बात नहीं, आप सब लोग इत्मीनान से बैठ जाएं। बहुत अच्छा इंतजाम है रज़ाकारान का, मशाइख बोर्ड के जरिए जो जिम्मेदारी दी गई वो सब निभा रहे हैं और इसी तरह यहाँ की इंतजामिया भी बहुत अच्छे इंतजाम कर रही है। सब अपनी जगह मुनज़्ज़म है। आप लोग भी अपने अपने मकाम पर इत्मीनान से ठहर जाएं। तारीख मुरादाबाद शहर की लिखी जाएगी कि जब उलमाए अहले सुन्नत इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मैदानों में अपने मसाइल, अपने हुकूक, कौम से बेरोजगारी को दूर करने के लिए और तालीम को फरोग देने के लिए मैदानों में निकले थे तो कंपनी बाग का ग्राउंड भर दिया गया। मोहतरम हज़रात, हम उन फकीरों और दुर्वेशों और बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन बुजुर्गों ने इस मुल्क में अमन और शांति, मोहब्बत, भाईचारा, आदमियत, मानवता, अहिंसा का पैगाम अजीम दिया है। तकरीबन 800 साल पहले इस हिंदुस्तान में ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए। बोलो, तशरीफ लाए? बेशक। आओ जरा एक दुर्वेश, एक फकीर के आने का अंदाज देखो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, दिल्ली में क़याम फरमाया। बेशक अकेले नहीं थे, उनके साथ हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी ज़ाते गिरामी ने सुलह लोगों का ये काफिला और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिल्ली में क़याम फरमाया। अल्लाह अल्लाह करने लगे, आदमियत का पैगाम देने लगे, इंसानों को अच्छी बातें बताने लगे, राह हक का रास्ता दिखाने लगे। मगर उस वक्त के हाकिम दिल्ली को खबर दी गई कि जो फकीर आया है
اگر وہ کچھ دنوں تک ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا. تو پوری فورس بھیجی گئی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جائے. مگر حضرات جب وہ پوری فورس آئی تو کہا پہلے آنے والے فقیر کا سامان چیک کرو, یہ ساتھ میں لائے کیا ہیں. سمجھ رہے تھے کہ خواجہ صاحب ہندوستان آئے ہیں تو اسلحے اور ہتھیار لائے ہوں گے, مگر جب سامان چیک کیا گیا تو کیا دیکھا, لوٹا ہے, مسلح ہے, تسبیح ہے, چٹائی ہے. کمانڈر نے کہا ٹھہرو, یہ حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ ماتھے کی نظروں سے دیکھنے کی چیز ہے. سب غریب نواز کو دیکھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد پوری قوم بول پڑی, بابا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا چلنا بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا دسترخوان پہ بیٹھ جانا بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا ہم کلام ہونا بہت اچھا لگتا ہے. بابا کہاں سے تشریف لائے ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں سنو, میں دین مصطفیٰ کا معین ہوں اور مدینۃ الرسول کا مسافر ہوں. پوری دلی نے سمجھ لیا کہ جب آنے والے غریب نواز کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت للعالمین کا جواب کون لائے گا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بابا ایڈمیشن فیس کتنی ہے, ہم داخلہ چاہتے ہیں. کچھ نہیں, پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مشرف اسلام ہو گئے. مجھے اس مقام پر ایک بات بتاؤ, بہت محبت سے بتانے جا رہا ہوں. سنیو, یہ درد دل ہے جو تمہارے سامنے رکھنے کی طاقت حاصل کر رہا ہوں. آج تک اس مدرسے میں چھاپا نہیں پڑا جس مدرسے کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے. بولو, کوئی کٹنگ ہو تو بتاؤ, کوئی رپورٹ ہو تو بتاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر بھارت کے آتنکواد کو دور کرنا چاہتے ہو, بھارت کی دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو, تو جتنے مدارس اسلامیہ ہیں سب کو غریب نواز کے نام سے جوڑ دو. جوڑ دو مخدوم اشرف کے چوچوی کے نام, جوڑ دو سرکار مہرا کے نام, جوڑ دو وارث دیوا کے نام, جوڑ دو زندہ شاہ مدار کے نام, جوڑ دو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم سامعین کرام, کوئی بھی دہشت گرد اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا, لیکن ہم جتنی مذمت دہشت گردی کی کرتے ہیں اتنی ہی مذمت ہم فرقہ پرستی کی کرتے ہیں. اس لیے کہ فرقہ پرستی کے کوٹھی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے. بے شک یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. جس طرح ہندوستان میں دیگر مذاہب کے رہنماؤں کے نام چھٹی ہوتی ہے, اسی طرح 6 رجب المرجب کو پورے ملک میں خواجہ غریب نواز کے نام سے چھٹی ہونا چاہیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں, تائید کر دیجیے. تائید کرتے ہیں, سخت تائید کرتے ہیں. اگر ارباب حکومت موجود ہوں, سینٹرل گورنمنٹ کے لوگ, یوپی گورنمنٹ کے لوگ, تو اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہ لاکھوں سے اوپر مجمع آج اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز کے نام تعطیل عام پورے ملک میں چھٹی ہونا چاہیے. بے شک ہونا چاہیے. سبحان اللہ. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے آستھا کا کیندر ہے. چادریں چڑھائی جاتی ہیں, نظریں مانگی جاتی ہیں, تو غریب نواز کے نام کی ایک چھٹی کی جائے. بے شک بولو, اور غریب نواز کی چھٹی سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں. اگر غریب نواز کی چھٹی سے کوئی اختلاف کرے گا تو سمجھ لینا اس کی خود چھٹی ہو جائے گی. بے شک. واہ واہ واہ. اللہ میں آخری اپیل کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں. امن و شانتی کے ساتھ بیٹھیے. بہت مجمع ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں. یہ تو سمجھیے غریب نواز کا کرم ہے کہ ہم بیٹھے مراد آباد میں ہیں, وہ کنٹرول اجمیر سے فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.